افغانستان میں اس وقت جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے روس کو شکست دی، پھر امریکہ کو شکست دی، پاکستان کیا بیچتا ہے۔ اس طرح BLA کو استعمال کر کے جو ہے جعفر ایکسپریس کو جو ہے اغوا کر لیا جائے کہ ہم نے 1980 سے ہم اس گمان میں پوری قوم کو مبتلا رکھا کہ جب وہاں پہ طالبان چلے جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے گی۔ پورا ایک دن بدھ کا دن انڈیا کو دیا کہ وہ اپنی مرضی کا نیریٹو بنائے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس اٹیک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس کے بارے میں مختلف ویو پوائنٹس آ رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاید افغانستان کی اس میں انوالومنٹ ہے۔ اوبویسلی افغانستان نے تو اس چیز کو کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیا یہ کلیم، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اپنے مسئلوں پر دھیان دے تو بہتر ہے، ہم پر الزام نہ لگائے۔ ایک بار پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایک اور فیدر ان دا کیپ ہو گیا ہے پاکستان افغانستان ریلیشنز کے لیے۔ لیکن اس کے بعد اوور آل ہم دونوں کنٹریز کی کیا ہوگی سچویشن، اور اس کے بعد کیا یہ چیز دوبارہ سے پولیٹیسائز ہو جائے گی یا اس چیز کو ہم صرف ایک ثانیہ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا فیوچر ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ نصرت صاحب، افغانستان پاکستان ریلیشنز پر تو ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ یہ بات کہہ دینا کہ افغانستان اس میں انوالوڈ ہے اور ہمیں اس کا ثبوت بھی ملا ہے، اور پھر افغانستان یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ ہم پہ الزام نہ لگائیں، آپ اپنے مسئلوں پر دھیان دیں۔ یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ریلیشنز پھر ہم دونوں کنٹریز میں اور خراب ہی ہو رہی ہیں مزید۔ آپ کو لگتا ہے ویسے افغانستان از انوالوڈ؟ افغانستان اس وجہ سے، دیکھیے، ایک تو ہے براہ راست یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ کابل میں بیٹھا اور اس نے یہ سوچا کہ یار اس طرح BLA کو استعمال کر کے جو ہے جعفر ایکسپریس کو جو ہے اغوا کر لیا جائے۔ ڈو یو تھنک کوئی تھا؟ دیٹ از اسٹوپڈ۔ اچھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بنیادی بات افغانستان کی کیا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں دیانتداری سے کہ ہم نے پہلے روس کو شکست دی، پھر امریکہ کو شکست دی، پاکستان کیا بیچتا ہے، تو ہم اس کو بھی شکست دے دیں۔ اور ہم خود جب امریکہ ذلیل و رسوا ہو کے جا رہا تھا تو کیا ہم ڈھول بجاتے ہوئے نہیں کہہ رہے تھے غلامی کی زنجیریں توڑ دی؟ کیا خواجہ آصف صاحب نے بھی وہ اس زمانے میں، جس کا میں ایک دو مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، ٹویٹ کیا تھا یا نہیں، تمام پر اختلافات کے باوجود؟ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 1980 سے ہم اس گمان میں پوری قوم کو مبتلا رکھا کہ جب وہاں پہ طالبان چلے جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تو اس کے بعد پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے گی۔ کیا ہم اس گمان میں مبتلا نہیں رہے؟ اور طالبان وہاں اچھا، کیا ہم یہ کہتے ہوئے کیا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ واہ صاحب طالبان جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے تو ہمارے اسلاف کا زمانہ یاد کرا دیا، اور ایک خاتون اگر ہاتھ میں سونا اچھالتی جائے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ کیا ہم نے یہ کہا یا نہیں کہا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا اچھا اسلام آ گیا ہے اور وہ جہاد کے ذریعے آیا ہے اور اس نے پہلے روس کو شکست دی ہے، پھر امریکہ کو شکست دی ہے، تو اس اسلام سے پاکستان کو محروم کیوں رکھا جائے؟ یہ ہے TTP کا بیانیہ، یہ ہے طالبان کا بیانیہ۔ کہا کہ جو مذہب نے رشیا اور امریکہ کو چکھایا ہے، پاکستان کو چکھانے میں کیا پرابلم ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اسلام، سچا اسلام جو طالبان نے نافذ کیا ہے، اور وہ قوت ایمانی اور جذبہ جس کی وجہ سے انہوں نے دو بڑی سپر طاقت کو شکست دی ہے، وہ پاکستان تک کیوں نہ وہ جذبہ ایمان پہنچایا جائے؟ اور یہ جذبہ پہنچائیں گے تو یہ پہنچا رہے ہیں، یہ وہ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی افغان کے ساتھ بات کرو، لیفٹ کا ہو، رائٹ کا ہو، دہریہ ہو، ایگنوسٹک ہو، پکا مسلمان ہو، وہ اس کو یاد آتے ہیں وہ گزرا ہوا زمانہ جب بابا احمد شاہ ہوتے تھے، اور اس کے بعد کشمیر بھی جو ہے وہ افغانستان کے زیر نگی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیج پر افغان ریاست کو سب سے زیادہ مالیہ کشمیر سے ملتا تھا۔
سر ہم یہ کشمیری شال دو اسٹیٹس کے نام ایک ساتھ کب سنتے ہیں؟ اس میں کے شاید بعد پہلی دفعہ سن رہی ہوں. کون سا؟ افغانستان اینڈ کشمیر، مطلب ان کے نام ساتھ ساتھ تو نہیں لیے جاتے نا اتنے. نہیں، افغانستان کا وہاں پہ گورنر ہوتا تھا. بی بتا رہا ہوں آپ کو، افغان حکومت کو سب سے زیادہ مالیہ کشمیر سے ملتا تھا، کیونکہ وہ شال تھی تو شال کے اوپر وہ لیوی لگاتے تھے، ڈیوٹی لگاتے تھے. اسی طرح ملتان جو ہے وہ بھی افغانستان کے پاس تھا جب یہ وہ سلطنت تھی تو، اور اس سے پہلے ایران کے پاس تھا. اب احمد شاہ ابدالی جو ہیں وہ خود ملتان میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے تو ملتان میں وہ ہے ابدالی روڈ. اور پنجاب پہ مثلاً لاہور میں موچی دروازے کے اندر سمدودی باغیچی ہے، وہ خان عبدالصمد خان کے نام پہ ہے، جو افغانستان کا لگایا ہوا گورنر تھا، تو اس کو سمدو کہتے تھے کیونکہ لاہوریے جو ہیں وہ نام کی تسخیر کرتے ہیں. تو ان کے گورنر ہوتے، پھر ان کی سندھ میں حکومت رہی ہے. یہ درانیز کون ہے؟ ابھی بھی آپ یہ جائیں وہاں پر سندھ میں یا آغا سراج درانی کے علاقے میں، یہ جو شکارپور کے آگے آپ کچھ بہت سارے گاؤں ہیں ایک آدھ، وہاں پہ گھروں میں دری بولی جاتی آج بھی 2025 میں. آغا سراج درانی مثال کے طور پر جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں. اور افغانستان نام کا ملک 1747 اتفاق سے وہ بھی 47 پاکستان سے 200 سال پہلے بنا. تو افغانستان تو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو تو ہمارا محکوم ہونا چاہیے، ہمارا ایک صوبہ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے وہ پاکستان بنے افغانستان کا صوبہ، مطلب ایک پروونس بنے افغانستان. جو جہاں ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کرنی تھی، اور ساتھ میں اسلام بھی، ہمیں اسلام بھی سکھایا جائے. اور دوسرا یہ کہ سوائے لڑنے کے تو اب انہیں کچھ آتا نہیں ہے. دیکھو نا کس وقت سے 1900 پہلے وہ جنگ ہوئی، وہ انقلاب آیا سو کالڈ اپریل 78 میں، تو پھر یہ کمیونسٹ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، خلقی اور پرچمی، پھر ان کے خلاف ہوا، پھر وہ چلے گئے، پھر وہ مجاہدین امریکہ اور پاکستان اور باقی مسلم ممالک کی مدد سے جہاد لڑتے رہے. اس کے بعد پھر سب کو خیال آیا کہ یہ مجاہد جو ہیں ہمارے ہی پالے ہوئے، یہ تو ٹیررسٹ ہو گئے، تو اب اس کے خلاف جنگ کی جائے. وہ جنگ کی گئی اور 21 سال رہنے کے بعد امریکہ کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا. تو بہرحال لیکن یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان ان عناصر کو روکنے کو ہرگز تیار نہیں ہے جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں ٹی پی ہو گئی یا BLA ہو گئی. تو سر وہ افغانستان اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز ہی کر رہا ہے نا، جو ابھی بھی جو حادثہ ہوا ہے. دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اٹ. ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کمزور ہو. ہمارا یہ خیال تھا، ہمارے دوست اب ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو نمک حرام ہے افغان، تو یار تو اس وقت سوچنا تھا، یہ ایران میں کیوں نہیں ایسے ہو رہا. اور ابھی خیر ابھی یہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا ہے، اس میں جن لوگوں نے یہ اغوا کیا تھا یہ مسلسل ایک شخص سے رابطے میں تھے جو افغانستان میں مقیم تھا، اور اس کا نام ہے رحمان گل. یہ رحمان گل جو ہے یہ پاک فوج میں بھرتی ہو گیا تھا، اور اس کو نکال دیا گیا تھا اس الزام کے تحت کہ تمہارے روابط جو ہیں وہ کچھ مشکوک تنظیموں سے ہیں. اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، اس کی لوکیشن اویلیبل ہے، وہ بندہ خود وہاں سے غائب ہو گیا ہے. باقی ایک کابل میں ایک بہت ہی پوش ایریا ہے، اس پوش ایریا میں جو ہے بہت سارے یہاں سے گئے ہوئے بلوچ جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ رابطے میں رہتے ہیں اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے اگر مجھے پتہ ہے ایک عام آدمی کے طور پر، تو افغان حکومت کو بھی پتہ ہے، پاکستان کی حکومت کو بھی پتہ ہے، لیکن افغان حکومت جو ہے ان کو روکتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے تو ہونے دو، اچھا ہے پاکستان ویک ہو جائے. دس از بائی ڈیزائن کہ اگر یہ TTP پاکستان کو کمزور کر رہی ہے، اگر BLA پاکستان کو کمزور کر رہی ہے، تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم کیوں پاکستان کو مضبوط و توانا بنائیں؟ ہم کیوں؟
اور کیوں نہ ایسا موقع ہو کہ یہاں ایسی ابتری پھیلے کہ ہم دوبارہ اس دور میں واپس چلے جائیں جب مغل سلطنت دلی سے گر رہی تھی تو ہمارے حصے میں سندھ اور یعنی پنجاب آ گئے تھے، تو اب کی بار بھی کیوں لیکن سر یہاں کی بھی تو سیاسی جماعتیں اس چیز کو غلط طرف لے کے جا رہی ہیں نا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی پر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، کل خواجہ آصف نے بھی ان کو کافی اسمبلی میں ان سے کہا ہے. سر یہ تو اپنے پولیٹیکل گینز کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اتنے بڑے حادثے کا فائدہ اٹھائیں. بی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک بنیادی طور پر افواہ ساز اور بے حس لوگ ہیں. 22 گھنٹے ہو گئے تھے، 22 گھنٹے ٹرین کو اغوا ہوئے تو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا بدھ کے دن یا منگل کے دن، بدھ کے دن. تو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عمر ایوب صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بلوچستان پہ ٹرین کے اغوا کو زیر بحث لایا جائے. عبد القادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ صدارت فرما رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایجنڈا میں شامل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی اگر عمر ایوب خان لیڈر آف دی اپوزیشن اس کی تجویز پر آپ یہ بات مان لیتے تو بالآخر یہی ہوتا نا کہ اچھا بھائی آپ یہ جو تجاویز دے رہے ہیں ان سب کی روشنی میں آئیے بیٹھیں ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں. اس کے بعد تو پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے کہ سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے، حکومت اور سب پارٹیز مل کے بات کریں اس بارے میں. ان کو سر کرٹیسزم بھی تو بہت مل گیا ہے نا اس بارے میں. نہیں خیر اس طرح کا نہیں ہے. ساتھ میں وہ کہتے ہیں جی کر لیں آپ اے پی سی. یہ خواجہ آصف کی تقریر کے بعد آپ پہلے پوری تقریر ذرا مجھے وضاحت کر. اگر میں آپ کو پس منظر بیان کر دوں نا تو انہوں نے نہیں کی. اس کے بعد جب عمر ایوب نے تقریر کی ہے تو اس وقت 3 وزیر بیٹھے ہوئے تھے جن میں وزیر دفاع بھی تھے اور وہ طلال چودھری صاحب بھی تھے. کسی وزیر نے جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا ان کی تقریر کا. دوسرے دن خود جمعرات کے دن خود جو ہے خواجہ آصف صاحب وہ تقریر شروع ہو گیا اور اس تقریر میں بجائے اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا تھا، انڈین ٹیلی ویژن پر جیسے ہی یہ طیارہ یہ جو ہے ٹرین اغوا ہوئی ہے ریئل ٹائم رپورٹنگ ہوتی رہی ہے. ان کے ساتھ جائے وقوع سے لوگ سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے، ان کو وہاں سے تصاویر بھیج رہے تھے، ان کو ای میلز کر رہے تھے اور وہاں پر میراتھن ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں. میراتھن. ہمارے ہاں ٹوٹل خاموشی ان دس ڈے اینڈ ایج آف ڈیجیٹل ایرا. پوری دنیا میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ ایک پوائنٹ پرسن جو ہے حکومت بناتی ہے. ہم میں سے کتنے مجھے بتائیں کتنی دور ہے اسلام آباد سے اگر آپ گاڑی لے کر نکلیں کیا ہو جاتا کہ آپ اسلام آباد سے اپنی پسند کے سیکیورٹی کلیئر جرنلسٹ جو ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ محب وطن ہیں ان کو اسلام آباد، لاہور نہ صحیح کراچی کوئٹہ صحیح پک کر کے یار آپ اس مقام پہ پہنچا دیتے جہاں پہ حادثہ ہوا ہے. وہاں سے جب لوگ آ رہے تھے وہ بندے ان کو لوگ راستے میں ملتے کتنی بڑی ہیومن سٹوری بنتی کہ لوگ بیچارے جن کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہ جاؤ. سر اس بارے میں تو کسی نے نہیں سوچا نا، کسی نے کیئر ہی نہیں کی. اب بھی شاید نہ سوچیں. جب آپ ایک سٹوری ہی جو ہے آپ نے پورا ایک دن بدھ کا دن انڈیا کو دیا کہ وہ اپنی مرضی کا نیریٹو بنائے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کیوں نہیں اٹھائے گا؟ آپ نے موقع دیا نا سر. خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک اگر انڈیا کے کسی جگہ پر ایسا واقعہ ہو رہا ہوتا تو کیا ہم اس کے بارے میں یعنی فائدہ نہ اٹھائیں گے؟ اگر آپ کا ایک ملک کے ساتھ مخاصمانہ تعلقات ہیں تو پھر یہ تو ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ ڈیجیٹل وار میں یو ور ناٹ. آپ کا نیریٹو انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم اندھیرے میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس نے کیا کر دیا. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ پورے ایک دن بعد اس پر ہوئی ہے. اب اس میں یعنی پرابلم یہ ہوا کہ بھارتی میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو غیر ملکوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے وی لاگز وغیرہ کے ذریعے وہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ جی تحریک انصاف والے بغلے بجا رہے ہیں
سر وہی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی بڑی ٹریجڈی کا فائدہ اور اٹھا میرا لینا نہیں پولیٹیکل خیال گینز کے لیے. کہ اگر بدھ کے دن جب لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کھڑے ہوئے تھے، یہی ٹائم ہوتا ہے when you call the bluff، یہی سیاسی آپ کا وہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہاں جی عمر ایوب صاحب لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ. سر یہ ویسے ہے ان کے پارٹ پہ مسٹیک. اسی وقت یہ بات ہو جاتی تو سر یہاں تک بات ہی نہ پہنچتی، نہ پی ٹی آئی کو اتنا کرٹیسزم ملتا، نہ سچویشن اتنی خراب ہوتی، اور وہی بات ہے انڈین میڈیا بھی فائدہ نہ اٹھاتا. کیوں نہیں اٹھائیں گے بھائی بی بی؟ جب ایک میں جو ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں ایک اسٹوڈیو میں بنگلور کے، اور مجھے وہ وادی بولان سے سیٹلائٹ ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ ایک پکچر آ رہی ہے، ای میل آ رہی ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹ میک می اے گڈ اسٹوری کہ یوں کر کے یوں پہاڑ آپ نے پین کیے، اس میں یوں گاڑی ہے وہ اسٹیک ہوئی ہے، اور یوں کر کے ایک بندہ بندوق کے ساتھ گھوم رہا ہے. اٹس اے ویری ویری انگیجنگ ویژول. میں اگر وہاں پہ پروڈیوسر کے طور پر بیٹھا ہوں گا، اینکر کے طور پر بیٹھا ہوں گا، میرے لیے یہ گولڈ مائن ہے. سر ویسے مورلی تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بٹ اف وی ور ان دا سیم سچویشن ہم بھی شاید یہی بات یہ ہے کرتے. کہ میں مورلی اس حوالے سے اور بات کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ویژول ملے تو اس کو انٹرپریٹ کرنے میں مورل آئے گا نا، خبر دینے لیکن میں سٹف کی اویلیبلٹی ریئل ٹائم میں خدا کا واسطہ ہے، ہم میڈیا کا کام کرتے ہیں. تو سر آپ کے حساب سے ہم نے خود یہ موقع دیا ہے بیسکلی انہیں. اب بس یہ کہ یار بس ٹھیک ہے انڈیا بکواس کر رہا ہے، کون دیکھتا ہے، کہو کیا. او بابا آج کے زمانے میں ہر چیز آ رہی ہوتی ہے، سب کے پاس ایکسیس ہر چیز کی ہے. ہر چیز کی ہے. تو ہم نے پورے جو ہے تقریباً 26 سے 27 گھنٹے لوٹا دیے. اور اب خود جمعے کے دن کہہ رہے تھے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، میں نے کہا کہ ہاں بلوچستان ڈسکس کرتے ہیں. یار اب بلوچستان ڈسکس کر کے کیا لینا ہے تم نے؟ ڈیمیج تو ہو بس چکا وہ ہے. تقریریں ہو گئی. صرف اور صرف ایک بات ہے جو اچھی ہے ابھی تک، وہ یہ کہ رب کے کرم سے اتنا انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوا جو کہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو ہے بتانے کو کوئی سٹوری نہیں ہے. ہمارے پاس سٹوری ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بڑی سرعت کے ساتھ یعنی دوسری رات نہیں ہونے دی. دس از دی اسٹوری یو ہیو. بس سر اس کے علاوہ اب آپ بتائیں وہ کس طرح آپریشن ہوا، دیں وہ ویژولس، یا اس کے لیے انتظار کریں کہ ایک ڈرامہ بنایا جائے گا اہل وفا مارکا یا اس قسم کا. الفا براوو چارلی بھی تھا سر ایک زمانے میں، وہی نا، ناٹ رانگ. اس آج کے زمانے میں نہیں، دس از فاسٹ ایرا. دس از سر جلدی لوگوں کو جواب چاہیے ہوتے یو ہیں. ہیو ٹو ٹک 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 کیپچر دی اٹینشن. اینڈ وی کوڈ ہیو کیپچر دی اٹینشن کہ وہ بندے جس طرح بھاگ کے آ رہے تھے، ان کو راستے میں اگر مل کے میں انٹرویو کر رہا ہوتا، آپ جیسے ینگ لوگ کر رہے ہوتے کہ یار تم لوگ کیسے آئے ہو، آپ کہاں جاؤ گے، آپ اس کے ساتھ آپ بھی پیدل چل رہے ہوتے، تو آپ ایک ویژول سٹوری بناتے. اور وہ پوری دنیا میں سر پھر کسی اور اور یہ کوئی طریقے ایک سے بندہ نہیں تھا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 80 سے 90 کے قریب افراد اس طرح آئے ہیں نا چل کے جو مچ پہنچے تھے. کچھ گاڑیوں میں بیٹھے، کوئی ٹرین پہ بیٹھے تھے، مال گاڑی میں. یاد کریں، اگر فرض کریں ہم ان کے ساتھ موجود ہوتے مائک لے کر، کیمرہ لے کر، اور تک پہنچانا آج کے دور میں C-130 ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، خدا کا واسطہ ہے کیا بات کر رہے ہیں، نہیں کر پائے. اور یہ کہ اس میں اخباری اداروں نے بھی اپنا، اور یہ آپ کے ٹی وی چینلز خاص طور پر، ویسے تو آپ رنگ و روپ لگانے میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، تو یار ہیلی کاپٹر پرائیویٹلی ہائر کر لیتے، اجازت لے لیتے، کہتے کہ سر ہمیں آپ کنوینس کرتے اتھارٹیز کو کہ جی وی وانٹ ٹو بلڈ اسٹوری فار یو. سر اب تو خیر ریسکیو آپریشن ہو گیا، اب اور سٹوریز بھی آئیں گی سکسیزفل آپریشن کی، پتہ ہی ہے آپ کو. پاپا سکسیزفل آپریشن ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریئل ٹائم میں اس وقت کیوں نہیں وی لاس دی وار آف نیریٹو. اور نیریٹو سر اسی وقت بنتا ہے. اس وقت نیریٹو جو ہے
وہ انڈیا نے سر پر آپ کمپلین نہیں کر سکتے کہ انڈین میڈیا یہ کیوں کہہ رہا ہے یا جو بھی ہے. بابا وہ آپ کا دوست تو نہیں ہے نا, اس کا کام آپ کو پروموٹ اور پروجیکٹ نہیں کرنا ہے نا. اور آپ نے انہیں نیریٹو خود دیا. کیا میں یہاں بیٹھ کے کیا میں پروجیکٹ کروں گا کہ ہاں 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 انڈیا نے یہ کر دیا؟ نو, آئی ول اونلی بی لوکنگ فار, کیونکہ میری ٹریننگ بھی اس طرح کی ہے اور انڈین جرنلسٹوں کی بھی اسی طرح کی ہے. جب ایک ہاسٹیلٹی میں جنریشنز جو ہیں بڑی ہوئی ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کوئی ڈفرینٹ سٹوریز آئیں گی؟ سر ویسے ہاسٹیلٹی بھی بائی ڈیزائن لگتی ہے کبھی کبھی, بٹ جو بھی ہے تو صحیح, اٹس اے ریالٹی, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. بس سر بات وہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم آگے جا کے کتنا اپنا نیریٹو کیپچر کرنے میں سکسیزفل ہوتے ہیں, جو کہ فی الحال تو نہیں نظر آ رہا. اس طرح جو ہے آپ کو ہمیشہ ریئل ٹائم جب ایک واقعہ ہوتا ہے ٹیررزم کا, اسی وقت آپ کو دیکھیے جب 9/11 ہوا آپ کو کوئی امریکی ٹیلی ویژن کچھ اور کرتا نظر آیا؟ ہر کیمرہ وہیں فوکس تھا اور بار بار ہر اسکرین پر ایک کیا آ رہا تھا, یوں جہاز جا رہا ہے ورلڈ ٹریڈ ٹریڈ سینٹر. یہی تھا. بامبے کتنے دن تک چلاتا رہا انڈیا انڈین ٹیلی ویژن؟ کم از کم 3 سے 4 دن کی سٹوری, مسلسل میراتھن ٹرانسمیشن. ادھر میرے 450, اس لیے کہ وہ غریب آدمی تھے. ایک دہاڑی دار گیا ہوا ہے یار بیچارہ, ایک کسی ہمارے گاؤں سے, خانے وال سے یا لیٹ سے لیا سے, وہاں پہ وہ ترخان کا کام کر رہا ہے, دہاڑی لگا کے واپس اپنے گھر جا رہا ہے. ایک چھوٹے لیول کا سرکاری افسر ہے, وہ بیچارہ گھر جا رہا ہے. فوج کا ایک آرڈینری ایک سپاہی ہے, وہ گھر جا رہا ہے. کیا دس از ہیوج ہیومن اسٹوری. اور اس کے عزیز و اقارب پہ جو بیت رہی ہوگی. ایک ریلوے کی ریزرویشن لسٹ ہوتی ہے نا, اس ریزرویشن لسٹ سے ہم معلوم کر سکتے تھے نا یہ کون کون مسافر بیٹھا ہوا ہے. ہم ان کے گھروں میں پہنچ کے نہیں دکھا سکتے تھے کہ کیسے ان کے گھر والے پریشان منتظر بیٹھے ہیں کہ یار میرا بھائی آ رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا ہم یہ دکھانے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں. سر ہم وہی پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں ٹینشن دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, حکومت کیا کہہ رہی ہے, اور کون سی پارٹی ہے جس کو فائدہ نقصان ہو سکتا ہے. تو بس پھر سر اسی میں یہی کرتے ہیں. یہی بے حسی ہے اور یہی صحافت کا جنازہ ہے. اور سر اسی اور صحافت کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے اور دھوم سے نکلے گا. یہ صحافت مر جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. پھر لوگوں کے دلوں میں شک و شبے بھی آتے ہیں. وہ چلتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کنفیوز کر دیا جائے جب کسی قوم کو, جو ہمیں کر دیا گیا سر. آئی تھنک اسی نوٹ پہ ہم پھر ختم کر لیتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ صحافت تو اب رہی نہیں ہے. ناظرین بات وہی ہے کہ چاہے افغانستان ہو, انڈیا ہو, کوئی بھی ملک ہو, کمزوریوں کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنی نیریٹو ہو, کوئی بھی کمزوری ہو, ہم خود دیتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اگلے ہفتے تک کچھ سیکھ لیں گے ہم لوگ, چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہو, چاہے وہ پاکستانی عوام ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.